میں کوئٹہ میں تھا، خبر آئی انڈین ایئر لائنر ہائی جیک ہوا ہے اور اس کو لاہور لایا گیا ہے۔ پاکستان سے رات کو کوئی 10 بجے وہ دبئی چلا گیا۔ انہوں نے جس طرح سے پیسنجرز کو ٹریٹ کیا، پھر دبئی میں ایک کو انہوں نے اسٹیپ کر کے باہر پھینک بھی دیا تھا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی اس زمانے میں چلی تھی۔ ایک لڑکا تھا کوئی 25-26 سالہ، ہنی مون پہ گیا ہوا تھا اور وہ بیگم کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ تو اس کا یہ ساؤتھ وزیرستان میں ہوا تھا 2007 میں۔ حکیم اللہ نے اس وقت 250 فوجی جو وہاں موو کر رہے تھے، ان کا کانوائے تھا، اس کو اغوا کر لیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، سارے نکال دیے گئے تھے جو سرنڈر ہوئے تھے سب کی۔ ان کی تو پتہ نہیں ان کو پینشنیں وینشنیں بھی شاید نہیں ملی تھی۔ نیو یارک میں ایک حملہ ہوا تھا تو بیت اللہ نے مجھے صبح فون کیا اور کہا کہ جی یہ ہم نے کیا ہے۔ میں نے وہ خبر چلا دی، اس کی فوراً بعد تردید آ گئی امریکہ کی کہ جی اس میں پاکستانی طالبان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس دوران میں نے کوئی مسئلہ ہوا تھا تو اپنا فون نمبر چینج کر دیا تھا، نئی نمبر جو تھا کسی کے پاس نہیں تھا۔ مجھے بیت اللہ کی اس پہ بھی کال آ گئی کہ جی میں نے صبح جو تمہیں خبر دی تھی وہ ٹھیک ہے۔ تو ان کی انٹیلیجنس اتنی ہے کہ وہ چاہے نمبر 5 to 10 hours اگر چینج کرتے ہیں، دے کین فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا نیا نمبر کون سا ہے۔ ہنسی مذاق باقی ان سے میں نے زیادہ ہی ان میں پائی۔ جب میں ایک دفعہ ملنے گیا تو گاڑی سے اترا تو یہ کھڑے تھے وہیں پہ، مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کہا وہ آ گیا جس کو حلال کرنا تھا۔ میرا تو رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا صحافت میں اس طرح آیا کہ جب والدین کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا جو ہے نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ یہ انجینئر بن سکتا ہے، تو ایف ایس سی کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ تو پھر بی ایس سی کی تو اس دوران لکھنا شروع کیا۔ دا فرنٹیئر پوسٹ پشاور نیوز پیپر بڑا نیشنل کوالٹی کا آیا تھا، تو اس کے سنڈے میگزین میں لکھنا شروع کیا۔ تو اس سے وہ کوئی جراثیم لگ گئے۔ پھر جب وہاں پوسٹ آئی سب ایڈیٹر کی تو ہمارے ایک ہمسائے میں رپورٹر تھے جو ان کے لیے رپورٹنگ کرتے تھے، وہ پکڑ کے لے گئے کہ تم گھر میں ویسے بیٹھے ہو، آؤ وہاں۔ پھر اس کے بعد کوئی ٹرننگ بیک نہیں تھا۔ تھینکفلی ناؤ آئی ایم ان مائی 36th year of journalism, I believe, and all these 36 years have been very eventful, I think. بی بی سی میں مجھے یاد ہے جب میں تھا تو ایک میں نے ملا نذیر کے خلاف کی تھی، طالبان کے لیڈر تھے ساؤتھ وزیرستان میں۔ تو میں نے رپورٹ کیا تھا، مجھے جو انفارمیشن بڑی اوتھینٹک ملی تھی کہ ان کو افغان طالبان نے اپنی تحریک سے نکال دیا کسی اختلاف کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے میرا حشر کیا، جو ٹیلی فون پہ کالیں اور جو جس قسم کی، تو آئی ریئلی فیلٹ کہ میں اس وقت بچنا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں بچ جاؤں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے تھریٹنڈ فیل ہوا وہ اپنے لیے نہیں، اپنی فیملی کے لیے ہوا، اور وہ تھا ملالہ کے وقت میں۔ ملالہ نے ہمارے لیے ڈائریز بی بی سی اردو سروس میں اس وقت لکھنا شروع کی تھی۔ تو جب ملالہ پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد بی بی سی بھی انڈر اٹیک تھا۔ طالبان کا یہ موقف تھا کہ جی یہ بی بی سی اور سی آئی اے کی کوئی کنسپریسی ہے، ملالہ کو لے کے آئے اور اس کو پرومپٹ کیا اور اس کی وجہ سے اب یہ آپریشن ہوں گے اور ان کا وہاں سے وہ ہوگا۔ تو وہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر میں مطلب پوری فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں مجھے کوئی 3-4 ہفتے انڈر گراؤنڈ جانا پڑا۔ میں فیلڈ رپورٹر ہوں، آئی لو بینگ آن دا اسپاٹ۔ جہاں بھی بلاسٹ ہوتا تھا، سوسائڈ بامبنگ ہوتی تھی، آئی وڈ ٹرائی ٹو بی دیئر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے لیے۔ تو وہ پکچرز، امیجز ابھی بھی میرے ذہن میں، مجھے اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ اس کے یہاں گولی کا نشان تھا، اسپتال میں ایک بچہ تھا۔ اب مجھے نہیں یاد کہ وہ میں نے کوئٹہ میں دیکھا تھا کہ پشاور میں دیکھا تھا، لیکن وہ امیجز میرے ذہن میں ابھی تک پائل اپ ہوتے گئے۔ پھر ایک پشاور میں ہوا تھا کوہاٹی گیٹ میں سوسائڈ بامبنگ، چرچ تھا وہاں پہ کرسچنس کا۔ تو وہ چرچ جو ہے وہ میرے بچپن کے اسکول کے بالکل ساتھ تھا۔ جب میں وہ کور کرنے گیا وہاں، اور وہ پھر ان لوگوں کی لاشیں لے کے لا رہے تھے تدفین کے لیے تابوتوں میں، اور اس میں اب کھڑا ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی میدان حشر میں کھڑا ہوں نا۔ اور جس طرح وہ ویڈیو میں ہوتا ہے نا کہ آدمی بیچ میں اسٹل ہے اور ارد گرد آپ کے دنیا گھوم رہی ہے اور یو ڈونٹ نو کہ واٹس ہیپننگ، ایگزیکٹلی دیٹ واز دا سچویشن دیٹ ہیپن ٹو می دیئر۔ اس کے بعد آ کے میں نے پھر ایک پیس لکھا بی بی سی انگلش کے لیے۔ وہ پیس پڑھ کے
لندن میں میرے سینئر ایڈیٹرز گاٹ وریڈ کہ یار اس بندے کو ٹراما ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے لندن بلایا اور ٹریٹمنٹ ہوئی اور سارا کچھ. تو ٹراما پھر ریفریش ہو گیا میرا خیال. میں کوئٹہ میں تھا تو یہ خبر آئی کہ جی انڈین ایئر لائنر ہائی جیک ہوا ہے اور اس کو لاہور لایا گیا ہے. پھر پاکستان سے رات کو کوئی 10 بجے وہ دبئی چلا گیا. پھر وہاں سے دوسرے دن صبح اطلاع آئی کہ جی وہ وہاں سے ٹیک آف کر گیا, لیکن اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کیونکہ وہاں انڈین گورنمنٹ نے اجازت مانگی تھی UAE گورنمنٹ سے کہ جی آپ ہمیں آپریشن کرنے دیں, ہم یہاں ہیں, اس کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے نہیں دی تھی اجازت, تو جہاز وہاں سے نکل گیا. اب پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو بعد میں پھر اطلاع آئی کہ افغانستان کی طرف ہی جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال تھا, میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کابل چلا جائے گا, یا کابل سے بھی آگے کہیں سینٹرل ایشیا کی طرف شاید لے کے جانا چاہ رہے ہیں, کیا ہے. بٹ دین کوئی سپہر کے 4 بجے میں پتہ چلا کہ جی وہ قندھار ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا. اس وقت تو طالبان کی حکومت تھی, ویزا کوئی نہیں تھا پاکستانیوں کے لیے, اب جب اس وقت منہ اٹھائیں وہ چلے جائیں. تو کوئٹہ سے ہم نے میں تھا اور ایک دو اور صحافی تھے, ہم فوراً نکل پڑے. جب آپ بارڈر کراس کر کے قندھار شہر پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ پہلے آتا ہے, شہر بعد میں آتا ہے. ہم سیدھا ایئرپورٹ ہی چلے گئے, اور مجھے یاد ہے کہ وہ گیٹ پہ ایک طالب بیٹھا ہوا تھا سپاہی. تو اس زمانے میں موبائل تو ہوتے نہیں تھے, تو وہ کہ جی آپ طالبان سے اجازت لے کے آئے ہیں, ہم تو آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا یار اب کون قندھار شہر جائے اور طالبان سے ملے اور پھر لے کے آئے, تو ٹائم ضائع ہو جائے گا, تو ہمیں جانے دو, ہم نے خبر بریک کرنی ہے. یہاں سے پہنچ گئے. تو مجھے یاد ہے وہ روسیوں کا اس کے پاس ایک ٹیلی فون تھا, وہ چابی سے چلتا تھا ایسے, اس کو اس نے چارج کیا اور پھر بات کی, اور پھر کوئی گھنٹہ ایک بٹھا کے اس نے آخر میں کہا کہ آپ چلے جائیں, اندر چلے جائیں. تو ہم اندر چلے گئے. پھر اگلے 7 دن ہم نے وہ جہاز ہمارے سامنے کھڑا تھا وہاں سے کور کیا, اور ایک ہی جوڑا لے کے گئے ہوئے تھے, ایک ہی شلوار قمیض میں, ایک ہی جوتے میں, نہ شیونگ کا سامان تھا, نہ کچھ تھا. اور سردی بھی شدید دسمبر کی تھی, 24 دسمبر کو یہ ہائی جیک ہوا تھا اور 25 کو یہ پہنچ گیا تھا قندھار. مطلب یہ 7-8 دن ہم ایئرپورٹ پہ رہے. تقریباً 400 گز کے فاصلے پہ بیٹھ کے ہم جہاز کو روزانہ دیکھتے رہتے تھے, اور کبھی وہ باہر نہیں آئے ہائی جیکرز. ایک آدھ مرتبہ کوئی اگر کوئی اتر کے بھی آتا تھا تو وہ انہوں نے فیس ماسک پہنے ہوتے تھے. تو آپ دور سے, حالانکہ ہمارے جرنلسٹوں کے پاس بڑے اچھے زوم والے کیمرے بھی تھے, بٹ وہ ان کو پکڑ نہیں سکے. اور مجھے یاد ہے وہ اکثر مطلب وہ سیڑھی تو لگنے نہیں دیتے تھے, تو وہ لٹک کے جیسے آدمی نیچے, سر نیچے اور پاؤں اوپر ہے, اس طرح کا بھی بعض وقت ہمیں جہاز کے نیچے سے نظر آتا تھا کہ وہ چیک کر رہے ہوتے تھے, گردن باہر نکال کے کہ جہاز کے نیچے کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی, کچھ ہو تو نہیں رہا. میں اس وقت اسٹرنگنگ بھی کرتا تھا, ایسوسیٹڈ پریس امریکن نیوز ایجنسی تھی اس کے لیے. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تصویر بھیجو اس کی. میرے پاس ایک پرانا سا کیمرہ تھا, تو تصویر تو بنا لی, اب بھیجیں کیسے. وہ تھینکفلی یہ ہوا کہ اسلام آباد سے ICRC کا ایک جہاز آیا, تو اس کا کوئی گورا پائلٹ تھا, تو اس کو میں نے وہ فلم نکال کے دی, اور میں نے کہا یار یہ اسلام آباد میں فلاں بندہ آ کے آپ سے لے لے گا, بس آپ نے ادھر یہ کر دینا, مجھے ایئرپورٹ پہ وہ آپ سے لے لے گا. تو اس طرح سے وہ پہلی تصویر جو قندھار ہائی جیکنگ کی اسٹل تصویر ریلیز ہوئی AP نے کی, وہ میری تھی. کبھی طالب کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کبھی وہ ان کو کھانا وانا دینا ہوتا تھا, تو وہ سیڑھیاں نہیں لگانے دیتے تھے جو ہائی جیکر سے, کہ آپ قریب کوئی چیز ایسی نہیں آئے جو آپریشن میں ہیلپ ہو یا ان کو. تو مجھے یاد ہے وہ گاڑی کھڑی کر کے اس کی ڈگی کھول کے اس کے پیچھے طالب کھڑا ہو کے ان کو چیزیں پکڑاتا رہتا تھا اس طرح سے. وہ مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک گورا این فلپ میرا خیال ہے اس کا نام تھا, کیمرہ مین تھا BBC کا. وہ غریب چپس کا, مجھے یاد ہے چپس کا ٹھنڈا فرش تھا, اسی پہ وہ اس طرح کر کے لیٹ گیا نا, اپنے ہاتھ ہی اس طرح رکھ کے, نہ تکیا نہ کچھ. تو وہ اس طرح کے ایونٹ میں وہاں سے ہم نے سخت حالات میں وہ کور کیا تھا. جو صحافی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں اس وقت جو طالبان کے وزیر خارجہ تھے وکیل احمد متوکل,
وہ آ کے دن میں ایک دو مرتبہ بریف کر دیا کرتے. بٹ جو ریئل نیگوسیشنز ہو رہی تھیں وہ تھرو کاکپٹ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ, انڈین گورنمنٹس کے ساتھ ان کی. میں نے بھی وہ رپورٹیں دیکھی تھی کہ داؤد ابراہیم ان کا فیسیلیٹیٹر تھا نیپال میں, اور وہاں بھیجے اور یہ 3 لوگ آئے. بٹ اصل جو اس سارے ہائی جیکنگ کی روح رواں تھی وہ تو حرکت المجاہدین تنظیم تھی جو کشمیر میں کشمیریوں کی تھی, اور ان کے جو اپنے لیڈر تھے ان کی رہائی کے لیے انہوں نے میجر یہ ڈیمانڈ کی تھی. مولانا مسعود اظہر تھے جو اس وقت گرفتار تھے کشمیر میں. رہائی کے بعد انڈیا میں جو اٹیک ہوئے, پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا اس میں وہ ان کی پلاننگ تھی, ملوث تھے. پلوامہ میں بھی ان کا نام آیا کہ اس کی بھی ساری پلاننگ اور وہ انہوں نے کی تھی. لیکن آج تک میرا خیال میں انڈیا بھی اس کو پروف نہیں کر سکا ہے. عمر سعید جو بعد میں ڈینیل پرل کی اغوا اور اس کو مارنے کے اس میں پائے گئے تھے. پھر ایک دوسرے زرگر صاحب تھے, پورا نام مجھے بھول رہا ہے. یہ 3 اہم لیڈر تھے, تو وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے حرکت المجاہدین کے لوگوں نے 5 جو ہائی جیکرز تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ جب ہم یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا ہمیں گاڑی دیں گے آپ, اور ہمیں ٹائم دیں گے کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں. تو پھر طالبان نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے جب یہ ہائی جیکنگ ختم ہوگی تو 2 گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس ٹو لیو افغانستان. تو وہ پھر بیٹھ کے ہم کیلکولیشن کرتے رہتے تھے کہ یار 2 گھنٹے میں آپ قندھار سے کہاں جا سکتے ہیں. تو حساب لگایا تو سینٹرل ایشیا کی طرف تو بھول جائیں, وہ تو دور ہے. ایران کا بھی لمبا رستہ ہے. تو لگتا یہی تھا کہ وہ پاکستان کوئٹہ از کنوینئنٹلی 2 hours اور سو. تو شک یہی تھا کہ وہ پھر پاکستان کی طرف ہی گئے اس کے بعد رہائی کے بعد. ہائی جیکرز جو تھے وہ اپنی انٹینشنز بھی بڑی کلیئرلی بتا رہے تھے. انہوں نے جس طرح سے پیسنجرز کو ٹریٹ کیا, پھر دبئی میں ایک کو انہوں نے اسٹیپ کر کے باہر پھینک بھی دیا تھا. اس کی ایک ویڈیو بھی اس زمانے میں چلی تھی, وہ دروازہ کھول کے انہوں نے اس کی لاش باہر پھینک دی تھی. ایک لڑکا تھا کوئی 25-26 سالہ, شادی ہنی مون پہ گیا ہوا تھا اور وہ بیگم کے ساتھ واپس آ رہا تھا. تو اس کا شروع میں تو وہ پشتون ہاسپٹیلٹی بھی ہوتی ہے نا کہ مہمان گھر میں آئے تو مرغی گوشت آپ نے ضرور کھلانا ہے. تو مجھے یاد ہے شروع میں طالبان نے جب پراپر ارینجمنٹ نہیں ہوئی تھی تو ایک شاپر کا بیگ ہوتا تھا, اس میں ایک چکن پیس ہوتا تھا, ایک بریڈ ہوتی تھی اور ایک کینو ہوتا تھا یا مالٹا ہوتا تھا, سردیاں تھیں. تو وہ بنا کے انہوں نے کوئی 150-55 پیسنجر تھے ان کے حساب سے وہ دیتے تھے. تو پھر وہ اندر سے آیا کہ بھائی ہم سارے ہندو ہیں, وی آر ویجیٹیرینز, وی ڈونٹ ایٹ. تو پھر انہوں نے گوشت بھیجنا بند کیا. پھر اور طرح کی ارینجمنٹس ہوئیں. پھر میرے خیال میں اسلام آباد سے ان کو فوڈ سپلائی کا کوئی چین سا بنایا گیا اور اس طرح سے ان کا مسئلہ حل کیا گیا. اوپر کاکپٹ کے پاس سے کوئی ایسی جگہ تھی, وہاں سے بھی کبھی کبھی ایک آدھ گچی ہمیں نکلتی ہوئی نظر آتی تھی کہ یار وہ چیک کرتے رہتے تھے کہ باہر کیا ہے. بٹ انہوں نے ماسک ہمیشہ ہر وقت پہنے ہوتے تھے. تو وہ اسٹیبلش کرنا ہمارے لیے صحافیوں کے لیے مشکل تھا کہ کون تھے. اور پھر جب ان کو جانے دیا گیا اس وقت بھی وہ کوئی جرنلسٹوں کی طرف نہیں آئے, پیچھے سے دوسرے راستے سے ان کو نکالا گیا تھا. کچھ اس قسم کی آئی ایس آئی کی گورنمنٹ کی نام پہ کچھ بات سننے کو ملتی تھی, بتا دوں. یہ کاٹ دو گے یا چلا یار اس کا مطلب میں ایک دن ایئرپورٹ سے نکلا, ریکارڈ کر لو پھر دیکھ لینا چلانا ہے نہیں چلانا. ایئرپورٹ سے نکلا تو شہر جانا تھا, تو اب وہ کوئی کنوینس ڈھونڈ رہے تھے اور جہاز کا منہ جو تھا وہ سڑک کی طرف تھا جو کوئٹہ قندھار شاہراہ ہے. تو اس سڑک کے اس طرف ایک وائٹ لینڈ کروزر کھڑی تھی. تو وہ بھی جب ہم نکلنے لگے تو وہ بھی چل پڑی. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ یار ادھر دیکھ لیا کہ پاکستانی ہیں یا جانتے بھی ہوں گے تو جانا ہے. تو میں نے کہا ہاں جانا ہے. تو ان کے ساتھ میں آگے اگلی سیٹ پہ بیٹھ گیا. تو پیچھے دیکھا تو سارا یہ واکی ٹاکیز اور وہ ان کا جو لینڈ کروزر کا پچھلا لگیج والا ہے وہ سارا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ٹیلی کمیونیکیشن ایکوپمنٹ پڑا ہوا تھا. تو دین آئی ریئلائز کہ یار یہ کاکپٹ
اور اس لینڈ کروزر کے درمیان تھرو جو ہے نا کوئی کام کا چل رہا ہے, کوئی کہانی چل رہی ہے. اور اٹ کوڈ بھی کہ وہ اپنی وہاں سرویلنس کے لیے بیٹھے تھے یا کیا تھے, تو وہ روزانہ گاڑی وہاں آتی تھی, کھڑی ہوتی تھی, وہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ ساؤتھ وزیرستان میں ہوا تھا 2007 میں کہ حکیم اللہ نے اس وقت 250 فوجی جو وہاں موو کر رہے تھے, ان کا کانوائے تھا, اس کو اغوا کر لیا تھا. تو میڈیا میں تو اتنا زیادہ نہیں آیا, لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے کچھ تھوڑا بہت ہم جیسے اس کو رپورٹ کیا. تو حکیم اللہ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کوئی امکان ہے کہ ان فوجیوں تک ملا جا سکے؟ تو اس نے کہا آ جاؤ میں ملوا دیتا ہوں. تو ہم چل پڑے دوسرے دن نارتھ وزیرستان میں کسی گاؤں میں اس نے ہمیں ٹھہرایا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں ایک جو کرنل صاحب تھے جن کو, اور ایک ان کے ساتھ میجر صاحب تھے, ان کو یہ پکڑ کے لائے اور ہم سے ملوایا انہوں نے. تو پھر وہاں ساری رات ہم بیٹھے رہے, ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. طالبان بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ہم نے پوچھا کہ جی یہ واقعہ کیسے ہوا؟ تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. تو وہ اور یہ آگے کانوائے گیا تو پیچھے سے بھی انہوں نے پکڑ لیا, آگے سے بھی پکڑ لیا. تو یہ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم ریزسٹ کریں یا آگے چلیں, کیا کریں, واپس آ جائیں. تو وہ ہمیں وہاں سے یہی انسٹرکشنز مل رہی تھی کہ جی ہم ان کے ساتھ ٹرائبل ایلڈرز ان کے ساتھ کر رہے ہیں بات, تو آپ وہیں رکے رہیں, آپ کچھ نہ کریں. دیٹ واز آئی تھنک دا بگیسٹ ایبڈکشن آف ملٹری مین. پھر بعد میں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. حکیم اللہ اور بیت اللہ کی کوئی ایگریمنٹ ہو گیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ, سارے نکال دیے گئے تھے جو سرنڈر ہوئے تھے سب کی. ان کی تو پتہ نہیں ان کو پینشنیں بھی شاید نہیں ملی تھیں, کیونکہ بعد میں مجھے وہ کرنل صاحب کا بھی ایک آیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں آپ کا وہ انٹرویو میں سے یہ چیز چاہیے کیونکہ مجھ پہ کیس بنا ہوا ہے, اور وہ تو وہ مطلب ان کو الٹا انہوں نے نکال دیا میرے خیال میں سب کو. پہلی ملاقات ان سے یہی جو انہوں نے سراروغا میں پیس ایگریمنٹ سائن کیا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے بلایا تھا صحافیوں کو. تو ہم بھی گئے, اور اس میں وہ سائننگ انہوں نے اتنی, جیسے میں نے کہا پہلے دن سے وہ تصویر نہیں بنوانا چاہتے تھے, اور سائننگ سیرمنی اتنی امپورٹنٹ سیرمنی تھی کہ تمام میڈیا کی کیمرے لے کے گئے ہوئے تھے. کوشش تھی کہ ہم ان کو ریکارڈ کر لیں, لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. تو مجھے یاد ہے اسٹیج لگا ہوا تھا, اور اس پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی, اس پہ انہوں نے وہ نیچے بیٹھ کے انہوں نے سائن کیا, لیکن کمبل پہنا ہوا تھا اپنا جو وہ روایتی پشتونوں کا وہ ہے. تو وہ اس کے ارد گرد, ٹیبل کے ارد گرد ان کے سارے سپاہی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی اندر نہ ہو. تو میں بھی کھڑا تھا, تو میں نے کہا اوپر سے تصویر بننی نہیں ہے, تو میں بیٹھ گیا ان کے پاؤں میں. تو وہ ایک تصویر میں نے بنائی جو ان کی یونیک تصویر تھی, کسی کے پاس نہیں تھی, اور وہ اس میں ان کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا, بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سائن کر رہے ہیں. تو اس وقت تو اس تصویر کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی 2005 میں, لیکن جب 2007 میں بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی, اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا حکومت آڈیو لے کے آئی کہ جی ہی از رسپانسبل, اور وہ مبارکباد دے رہا ہے کسی کو ٹیلی فون پہ, اور وہ آڈیو گورنمنٹ نے شیئر کی تھی. تو اس کے بعد وہ پھر ایک انٹرنیشنل, بے نظیر واز این انٹرنیشنل پرسنالٹی, تو اس کے بعد پھر بیت اللہ بھی انٹرنیشنل پرسنالٹی بن گئے کہ سارا میڈیا انٹرسٹڈ تھا کہ یہ بیت اللہ ہے کون. انگلش میڈیا, ویسٹرن میڈیا, وہ سارا دیکھنا چاہتے تھے, تصویریں اس کی اگر کوئی ہے, کوئی ویڈیو ہے یا کوئی اس کا وہ مل سکے. تو اس وقت پھر وہ تصویر جو میری تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا نے چلائی. ہم ایک دفعہ اس کی پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے گئے, تو ہمارے پاس سیٹلائٹ فونز تھے, تو ڈرون حملے بہت ہو رہے تھے ان زمانے میں. تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ یار ایک تو یہ ہے کہ ہم وہاں جب پریس کانفرنس اس کی ہو جائے گی تو فوراً نہیں کریں گے, واپس اسلام آباد آ کر رپورٹ کریں گے. لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پاکستانی چینلز بھی آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے جو ہی ختم ہوئی نہیں اور انہوں نے سیٹلائٹ پہ اپنے چینلوں کو خبریں دینا شروع کر دیں. تو اس میں ہمیں تو اتنا احساس نہیں تھا, لیکن بیت اللہ اٹھ کے میرے پاس آیا, انہوں نے کہا یار میں اب چلا جاتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ سب کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ کوئی ڈرون ہو گیا تو سارے صحافی وہ بن جائیں گے.
تو اتنا ان کو کانشیس تھا. پھر جب وہ پہلی اپنی پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے تو وہ صحافیوں سے ہی مشورہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ کریں, کہ تاکہ وہ چہرہ نہیں دکھانا چاہتے تھے اپنا ملا محمد عمر کی تقلید میں کہ جی انسانوں کی تصویر اور لیونگ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ صحافی ہم ہی ان کو کرتے رہتے تھے کہ کسی نے کہا جی آپ ماسک پہن کے بیٹھ جائیں, تو کسی نے کہا کہ نہیں آپ تو پھر ڈاکو لگیں گے یا کوئی وہ لگیں گے ڈیکوائٹ, تو کسی نے کہا نہیں اس طرح کر دیں, کسی نے پھر آخر یہ ہوا کہ آپ چادر پہن لیں, کیمرے جو ہیں وہ بیک پہ ہوں گے تاکہ آپ کا چہرہ نظر نہ آئے. یہ سارے طالبان ہیں, یہ آپ کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں. اس ساری ملیٹنسی میں ہم نے متعدد سینکڑوں, آئی ڈونٹ نو سینکڑوں سے بھی زیادہ, ہزاروں میں اگر کہیں تو کم نہیں ہوگا, کہ انہوں نے کتنے جاسوسوں مطلب مار کے لاش پھینک دیتے تھے اور اس کے اوپر لکھ دیتے تھے کہ یہ جاسوسی کر رہا تھا, یہ فلاں کا جاسوس تھا, یہ فلاں کا جاسوس, اور کتنی ہم نے اس طرح کی سٹوریاں رپورٹ کی ہیں. تو ان کا اپنا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے, مجھے یاد پڑتا ہے نیو یارک میں ایک حملہ ہوا تھا, تو بیت اللہ نے مجھے صبح فون کیا اور کہا کہ جی ہم نے کیا ہے. میں نے وہ خبر چلا دی, اس کی فوراً بعد تردید آ گئی امریکہ کی کہ جی اس میں پاکستانی طالبان کا کوئی وہ نہیں ہے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ فلاں کا ہے اور فلاں کا ہے. اور اس دوران میں نے کوئی مسئلہ ہوا تھا تو اپنا فون نمبر چینج کر دیا تھا, وہ بند کر کے میں نے دوسری سم لے لی. اینڈ یو وونٹ امیجن, اور وہ نئی نمبر جو تھا کسی کے پاس نہیں تھا, مطلب صرف فیملی والوں کے پاس تھا اور کسی کے پاس. مجھے بیت اللہ کی اس پہ بھی کال آ گئی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیڈ ہی فائنڈ, اور ایوننگ میں وہ دوبارہ کرنے کے لیے کہ جی میں نے صبح جو تمہیں خبر دی تھی وہ ٹھیک ہے, ہم ہی نے یہ حملہ کیا, ہم ہی اس میں یہ ہماری ذمہ داری تھی. تو آئی واز سرپرائز. تو ان کی انٹیلیجنس اتنی وہ ہے کہ وہ آپ چاہے نمبر ود ان 5 to 10 hours اگر چینج کرتے ہیں, دے کین فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا نیا نمبر کون سا ہے, کس نمبر پہ آپ ہیں. نیک محمد پہلے جب ملیٹنسی شروع ہوئی تو پہلے لیڈر تھے جو پاکستانی طالبان کے سامنے آئے, اور وہ بھی ایک ینگ لڑکا تھا, 20-22 سال 24 سال کی عمر کا, چھوٹے سے قد کا. تو جب ملیٹنسی شروع ہوئی تو ملیٹنٹس کے ریئیکشن کے لیے آپ کو ضرور ان کا موقف چاہیے ہوتا ہے. اس زمانے میں تو موبائل نہیں ہوتے تھے, تو ٹیلی فون لائنز پہ ہی رابطے ہوتے تھے. ان سے بھی میں ملنے خود گیا تھا پہلی دفعہ وہاں, اور جب میں یہ شروع کے دن تھے تو وانا پہنچا, تو میں نے وانا پہنچ کے وہاں کے پولیٹیکل ایجنٹ کو فون کیا کہ جی میں آیا ہوں تو آپ سے بھی ملنا چاہ رہا ہوں, انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ تم کس کی اجازت سے وانا آئے ہو, پہلے تو اپنی خیریت چاہتے ہو تو نکل جاؤ الٹے پاؤں جس طرح سے آئے ہو. میں کہا نہیں جی اب تو میں آیا ہوں, میں نے تو یہاں سے رپورٹ کرنا ہے. تو وہ پہلے دن ہم نے بڑی کوشش کی, لیکن نیک محمد سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ہمیں لوکل جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملوا دیں گے. پھر ایک آدھ دن ہم رکے تو دوسرے دن پھر ہمیں وہ آ کے ملا, اور مجھے یاد ہے کسی بیابان جگہ میں وہ وائٹ کلر کی ڈاٹسن تھی جس میں وہ بیٹھ کے آیا. پھر انہوں نے بعد میں ہمیں بلایا بھی ایک گھر میں کہ جی آپ وہاں ہیں, وہاں بیٹھ کے تفصیلی بات ہوگی. تو وہاں پھر ان سے بات ہوئی تھی اور ڈیٹیل میں انٹرویو کیا تھا ان کا. ان کا چونکہ نئی فوج ٹرائبل ایریاز میں گئی تھی, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم پچھلے 60-70 سال سے اس ایریا میں فوج کو ہم نے برداشت نہیں کیا ہے, تو اب ہم کیسے برداشت کریں. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب ٹرائبل ایلڈر سے ہم جرگوں میں بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو امریکی اور پاکستانی فوج برابر ہے. میں نے کہا وہ کیسے, کہ جی نہ ان کو ہماری زبان آتی ہے نہ ان کو ہماری زبان آتی ہے, کیونکہ شروع میں جب پاکستان فوج اس علاقے میں بھیجی گئی وہ پشتون فوجی نہیں تھے, وہ زیادہ تر پنجاب سے تھے یا سندھ سے تھے یا دوسرے علاقوں سے تھے. چونکہ میں ریڈیو کے لیے کر رہا تھا, ایک انٹرنیشنل براڈ کاسٹر کے لیے, تو طالبان جو تھے اور اب بھی ہیں وہ سارے ریڈیو بہت سنتے ہیں. نیک محمد, بیت اللہ, حکیم اللہ. بیت اللہ اور حکیم اللہ سے تو میں کئی بار ملا. عبداللہ محسود تھا ایک, وہ ملا نذیر, یہ سارے ان کے لیے یہ ریڈیو بہت امپورٹنٹ تھا ٹو پٹ دیئر اسٹوری اکراس.
نوجوان لڑکا تھا. ایک دو دفعہ اس نے جب بلایا تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ پھر ہمیں راستے میں کھڑا کر کے اس نے پورا ایک کانوائے تھا ہمارا جا رہا تھا, روک کے اس نے, وہ جیسے ینگسٹرز ہوتے ہیں, راکٹ لانچر اٹھا کے لے آیا کہ چلاؤ آؤ, کس نے چلانے ہیں یہاں راکٹ لانچر چلا کے دیکھ لیں. تو کوئی صحافی جو ہے وہ G3 لے کے وہاں ٹرائی کر رہا ہے, کوئی راکٹ لانچر چلا رہا ہے. پھر اس نے ہمیں بتایا کہ جب راکٹ لانچر کے قریب کھڑے ہوں چل رہا ہو تو منہ کھلا رکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ دانتوں کے نیچے آ جائے جھٹکے سے, یا آپ خوف سے یا اس طرح سے جھٹکے سے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہمیں ٹپس وہ دیتا تھا, اور ہمیں اس نے پھر وہاں راکٹ لانچر چلا کے بھی دکھائے. مطلب ہنسی مذاق تو یقیناً اس کی ہنس کافی زیادہ تھی میرے خیال میں, باقی ان سے میں نے زیادہ ہی ان میں پائی. اور ان کا ایک مذاق تو انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا تھا. جب میں ایک دفعہ ملنے گیا تو گاڑی سے اترا تو یہ کھڑے تھے وہیں پہ, تو ایک دم مجھے ہاتھ سے پکڑا اور کہا پشتوں میں سب کے کہ وہ آ گیا جس کو حلال کرنا تھا. تو میرا تو رنگ اڑ گیا, میں نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے. بٹ تھینک فلی وہ مذاق ہی تھا.